آج سے 130 برس قبل الہی پیشگوئیوں اور بشارات کے مطابق اس عظیم الشان وجود کا ظہور ہوا جو تاریخ کے اوراق پر کندہ انمٹ نقوش کی مانند ثبت ہوا۔ بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ ملک بھی رشک ہے کرتے وہ خوش نصیب ہوں میں، وہ آپ مجھ سے ہے کہتا نہ ڈر قریب ہوں میں، میرے طرف چلے آئے مریض روحانی کہ ان کے درد و دکھوں کے لیے طبیب ہوں میں، میری طرف چلے آئے مریض روحانی کہ ان کے درد و دکھوں کے لیے طبیب ہوں میں، وہ بوجھ اٹھا نہ سکے جس کو آسمان و زمین، اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں، وہ بوجھ اٹھا نہ سکے جس کو آسمان و زمین، اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں، ملک بھی رشک ہے کرتے وہ خوش نصیب ہوں میں، وہ آپ مجھ سے ہے کہتا نہ ڈر قریب ہوں میں۔ پھر بہار دین کو دکھلا اے میرے پیارے قدیر، کب تلک دیکھیں گے ہم لوگوں کے بہکانے کے دن، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا، ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ ہوشیارپور کے قصبے کے ایک مکان میں تنہا گوشہ نشینی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان کی جانے والی تجربات کو خدا تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت اور کمال شفقت سے سنا اور ایک ذیشان بیٹے کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی۔ یہ ذکر ہے صفات کاملہ کے متحمل اس مسیح نفس کا جس میں خدا نے اپنی روح ڈالی، اور سخت ذہین و فہیم صاحب شکوہ عظمت اور دولت کا جس سے قوموں نے برکت پائی اور تا قیامت پاتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 برس کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن فرمایا۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ الہی وعدوں اور بشارات کے مطابق 12 جنوری 1889 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ 52 سال اور 8 ماہ تک آپ نے جماعت کی ولولہ انگیز قیادت فرمائی۔ اسلام کی نشت ثانیہ کی جو بنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی، وہی حیات جاویداں آج پسر موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ کے جاری کردہ مستحکم اور انقلاب آفرین نظام نو کی بدولت دنیا کے کونے کونے کو معطر کر رہی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج دنیا کی عظیم طاقتوں کے ایوانوں میں گونج رہا ہے۔ وہ بیج جس کی آبیاری خدا نے 1899 میں کی تھی، آج مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جاری کردہ نظام کی بدولت دنیا کے ہر گوشے میں ہر روز ان گنت بھٹکتے ہوئے انسانوں کو شب سیاہ کی گمگشتہ وادیوں سے نکال کر علم و ایمان کی منور راہوں کا مسافر کر رہا ہے۔ مسلم موعود ایک انسان سے زیادہ ایک پوری کائنات تھے، ایک پورا سمندر تھا، اور ان کے بارے میں امریکہ میں ایک شخص نے مجھے کہا، میں ان کو جانتا نہیں تھا، نئے شہر احمدی تھے، کہنے لگے کہ تم مسلم موعود کے ساتھ رہے ہو، ان کو دیکھا ہے تم نے، ان کے متعلق کچھ بتاؤ۔
میں نے کہا جناب میں نے اپنی مادی آنکھوں سے کسی نبی کو نہیں دیکھا، مگر اس کے قریب ترین چیز جو میں نے نبی کے دیکھی ہے وہ حضرت مسلم موعود ہے۔ پہلی بات جو میں نے نوٹ کی ہے وہ حضور کی خدا تعالیٰ سے محبت ہے۔ لوگ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں سوؤں تو تجھ کو دیکھ کر، جاگوں تو تجھ پہ ہے نظر، موت سے تھا کسے دریغ اس کا ہی انتظار تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ جاوید کارناموں میں سے ایک کارنامہ جماعت کی مضبوط شیرازہ بندی اور تنظیم کا ہے۔ صدر انجمن احمدیہ کی کارکردگی اور افادیت کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے نظارتوں کا نظام قائم فرمایا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم رضی تعالیٰ عنہا ایک روایت بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضرت اماں جان رضی تعالیٰ عنہا سے یہ خواب کئی مرتبہ سنی، بلکہ آپ کو مخاطب کر کے بھی آپ نے 3 سے 4 مرتبہ سنائی ہوگی کہ جب حضرت مسلم موعود رضی تعالیٰ عنہ پیدا ہونے والے تھے اور حضرت اماں جان حمل سے تھیں، تو آپ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ کی شادی مرزا نظام دین سے ہو رہی۔ تو فرماتی ہیں کہ کیونکہ مرزا نظام دین سلسلہ کے شدید مخالف تھے تو میرے پہ اس خواب کا بہت ہی برا اثر تھا، اور میں کئی دن تک غمگین رہی، روتی رہی کہ یہ کیا خواب دیکھی ہے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خواب کا ذکر نہ کیا۔ تو بالآخر حضور کے اصرار پر کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی غمگین ہیں، یہ خواب حضور کو سنا دی، تو فرماتی ہیں کہ حضور خواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اتنی مبارک خواب اتنے دنوں تک چھپائی، تمہارے ہاں لڑکا اسی حمل سے پیدا ہو، اور نظام الدین کے نام پر غور کرو، اس کا مطلب یہ مرزا نظام الدین نہیں، تم نے اتنے دن تکلیف اٹھائی اور مجھے یہ بشارت نہیں سنائی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو انتظامی طور پر ایک مضبوط سیسا پلائی دیوار کی مانند کر ڈالا، اور اس ضمن میں صدر انجمن احمدیہ میں نظارتوں کا قیام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ مقامی طور پر حضور نے جہاں جماعتوں کو تنظیمی لحاظ سے مضبوط کیا اور ان کے مرکز کے ساتھ روابط کو مضبوط کیا، وہاں مرکزی تنظیم یعنی صدر انجمن احمدیہ کی افادیت اور کارکردگی کو مزید بلند کرنے کے لیے حضور نے 1919 میں اس کے متوازی نظارتوں کا قیام جاری فرمایا، اور بعد ازاں 1925 میں اس نئے جاری کردہ نظام کو حضور نے صدر انجمن احمدیہ میں مدغم کر دیا۔ غضب ہے شاہ بلائے غلام منہ موڑے، ستم ہے چپ رہیے وہ کہے مجیب ہوں میں، غضب ہے شاہ بلائے غلام منہ موڑے، ستم ہے چپ رہیے وہ کہے مجیب ہوں میں۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جماعت کے مختلف طبقوں کی مؤثر تربیت اور انہیں مستقبل کی اہم ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے قابل بنانے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف تنظیموں کا اجرا کیا۔ ان تنظیموں کی بدولت جماعت کے مرد، بچے، بوڑھے، نوجوان، غرض سب کے سب ایک ہی لڑی میں پرو دیے گئے۔ تنظیموں کے قیام کے ذریعے حضرت مسلم موعود رضی اللہ نے جماعت کے بچے بچے کو ایک منظم نظام میں سمو ڈالا، اور آپ کے ذریعے جماعت کی ہونے والی شیرازہ بندی کی دشمن نے بھی گواہی دی۔ چنانچہ احرار کے ترجمان زمزم نے یہ بیان دیا، ایک ہم ہیں کہ ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں، ایک ہم ہیں کہ ایک آوارہ منتشر اور پریشان ہیں، ایک وہ ہیں خلافت کے زیر سایہ حلقہ در حلقہ محصور در محصور مضبوط اور منظم ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جلسہ سالانہ کے ایام میں ہی جماعت کے نمائندگان سے اہم قومی اور ملی امور میں مشورہ لیا جاتا تھا،
لیکن باقاعدہ مجلس مشاورت کا انعقاد نہ ہوتا تھا۔ 1922 میں حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی اہم ضرورت کے تحت باقاعدہ مجلس مشاورت کا آغاز فرمایا۔ اس وقت سے تاحال ہر سال مجلس مشاورت مرکز سلسلہ میں منعقد ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان کارناموں میں سے اور عظیم الشان احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ آپ نے مجلس شورا قائم